پاکستان، افغانستان اور بھارت کو کئی بار سر ہم نے دیکھا مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہے، مگر دونوں ملک ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ سر کسی بھی مسئلے کا حل دیکھا جائے تو مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں آخر ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ مذاکرات کی میز پر آنے سے دونوں ملک ہی کتراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں یہ مذاکرات کی بات بھی ہے اور جہاں جہاں ان کو دوسری طریقے سے سمجھانا ہے وہ بھی ہماری فورسز سمجھا چکی ہیں، ٹھیک، چاہے وہ ہندوستان ہو، افغانستان ہو۔ افغانستان کے حوالے سے بھی جب سلیپنگ سیلز کا معاملہ آیا تھا آج سے چند ماہ پہلے، انہوں نے نہیں مانا تھا افغان رجم نے، تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہماری ایکسس کابل تک ہے اور ہم اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں ساری چیزیں۔ پھر ظاہر کہ ایک باؤنڈری مینجمنٹ آئی اور ساری چیزیں ہوئیں، پھر ایک ٹرانزٹ مینجمنٹ، پھر اکنامیکل مینجمنٹ، اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ اور یقیناً اب یہ ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک یہ ایک لینگویج بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ ڈائلاگ کا سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں، اور پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے اور ریالائز بھی کرا دیا ہے کہ پاکستان ہر معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر نہ کیا گیا تو اپنا رائٹ بھی رکھتا ہے اور اس کو ایکشن کر کے بھی دکھا دیا ساری چیزیں۔ دیکھیں یہ جو 10 مئی والی جو جنگ تھی، مارکہ حق تھا، اس سے پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے جب ابھینندن کو گراؤنڈ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے کی بھی، لیکن یہ ریسنٹ پاس جو ہے جو 10 مئی 2025 میں جو اللہ نے ہمیں ایک فتح و نصرت دی، اس میں بہت ساری ہم نے اور آپ نے ہمارے ناظرین نے سنا کہ انگیجمنٹ کی ہمارے جو پائلٹ تھے، شاہین تھے، انہوں نے، ہماری نیول نے جو نیول فورسز تھی انہوں نے انگیجمنٹ کی، سب میرین کو انگیج کیا اور اوپن کر دیا۔ یعنی انگیج کرنے کا مطلب ہے آپ ہٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق یا رولز کے مطابق، وار رولز میں آپ اس کو اڑا سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ ابھینندن کا جب کیس ہوا تھا تو ایک سب میرین نیوکلیئر سب میرین تھی جس کو انگیج کرنے کے بعد اوپن کر دیا گیا تھا، اور پوری سیٹلائٹ دنیا پہ وہ انگیجمنٹ کر کے اوپن کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان چاہتا تو یہ جو فیگر 8 کا فیگر آ رہا ہے رافیل کا، یہ بہت زیادہ بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے انگیج کر کے اوپن کیا، انگیج کر کے اوپن کیا۔ اور اسی طرح ہماری نیول فورس نے بھی کام کیا کہ جو اٹیمپٹ کے لیے آنا چاہتے تھے ان سب میرین کو اور جو ان کے فائٹر شپس تھے ان کو انگیج کر کے اوپن کیا۔ تو یہی سلسلہ یہاں پر ہے ڈائلاگ کے حوالے سے کہ جناب انگیجمنٹ بھی ہے اور اوپن کے جی ہم سے بات کریں۔ لیکن یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ بھاگتے اس لیے، دیکھیں 10 مئی اور ایک اور ڈائلاگ باقی ہے ابھی، کیونکہ جب تک ہندوستان ڈائلاگ نہیں کرے گا تو 10 مئی والے معاملہ جو ہے جنگ، آپ کو دیکھیں ختم تو نہیں ہوئی تھی نا، ایک بریک ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہے، کیونکہ ہماری بری افواج بھی بہت آگے گئے تھے اور اس کو آن کرنا پڑے گا مذاکرات میں ساری چیزیں کہ کہاں تک ایکسس ہوئی تھی ہماری بری فوج کی اور کیا کیا ہوا تھا، تو اس لیے بھاگتے ہیں۔ اور افغان رجیم تو دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے، وہ انٹرم سیٹ اپ ہے، اور وہ انٹرم سیٹ اپ اپنے معاملات اس لیے پاکستان سے ایک جھگڑالو رکھا ہوا ہے۔ ایران کے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اوپر بھی ان کے 100-150 لوگ گئے تھے تو ایران نے فائرنگ کر کے کئی کو یعنی کہ مار دیا تھا اور یہ ساری چیزیں کی تھی۔ یہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے کہ مذاکرات کا آغاز کریں گے تو رک جائیں، پھنس جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ بلکہ 2 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا افغان رجیم کے۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، پھر کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان بارہا ثبوت بھی پیش کر چکا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پھر کیا وجہ ہے افغان طالبان اسے کیوں نہیں روک پا رہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے جو فتنۃ المقامیہ جو ہے نا، فتنۃ المقامیہ فتنۃ الخوارج سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ساری صورتحال ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ یہ بات سامنے، کل مثال کے طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہم بار بار کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے بھی انہی پروگرام میں، ذوالفقار بھائی بھی، ہم بھی سب ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ پولیٹیکل ایک لائیں، اب محمود خان کو لے کر آئے نا، اب انہوں نے دیکھے بات چیت شروع ہوئی، آج اسد کیسر نے بھی ایک خلاف توقع بات کی۔ یہی ہوتا ہے، بات یہ کہ پہلے ہم ان کو یہاں پر لائے، آباد کیا، ساری چیزیں کی، اور ابھی بھی دیکھیں مفادات ہیں لوکل فتنۃ المقامیہ کے، ان کو پتا ہے فتنۃ الہندوستان سے زیادہ، فتنۃ الخوارج سے زیادہ فتنۃ المقامیہ ہیں، سب سے زیادہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہاں پر۔ 2023 کا الیکشن انہوں نے لڑا ہے،
فتنۃ المقامیہ کے ساتھ مل کر، جو افغان رجیم کے دہشت گرد تھے انہوں نے، اور وہاں پر پالیٹکس نہیں ہونے دی جا رہی خیبر پختونخوا کے اندر۔ یہ مسلم لیگ نون پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس دن پیپلز پارٹی سے آنکڑا ہوگا پھر دیکھا جائے گا، لیکن نون والے اپنا بیانیہ نہیں بنا پا رہے کہ وہ کہیں کہ اصل تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی وہاں نہیں ہوتی۔ ایمل ولی بار بار اشارہ کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے اشارے کیے، مگر نون نہیں کر پا رہی اس بات کو۔ بتائیں وہاں پر پیپلز پارٹی کر پا رہی ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی بات تو کرتی ہے نا کم از کم، جس طرح نون کی گورنمنٹ ہے، نون کو وہاں پہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا وہاں پر، اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں نہ ہونے جیسی ہے اس وقت، تو وہ چٹان صاحب بھی آج کل خاموش ہے اور دوسرے بھی ہے، لیکن بات آ رہی ہے کہ وفاق میں نون بیٹھی ہوئی ہے، وہاں امیر مقام صاحب وہاں جو ایکٹیو ہے، اور وہاں جے یو آئی بھی خاموش ہے۔ اصل میں جو بات کرتے ہیں نا فارم 47، فارم 47 تو ہے ہی خیبر پختونخوا کے۔ یہ وہاں پہ چونکہ یہ آپ پوچھے الیکشن کمیشن کا، میں اگین بولتا ہوں اس پروگرام میں، وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی اور جو الیکشن کمیشن کی مینجمنٹ تھی، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ تھی، جو الیکشن پہ تانیات تھی 2023 کی، سب افسران کے آپ دیکھ لیں، افسران کو دیکھ لیں اس وقت کہاں پر ہیں، بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ بیانیہ بناتے ہوئے مسلم لیگ نون ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ امتیاز صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ علی فرقان صاحب، سر پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پاکستان اس بارے میں کئی بار واضح ثبوت دے چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے جو افغان طالبان اسے نہیں روک پا رہے، یا پھر سر دہشت گردوں کے آگے بے بس ہے، یا پھر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سب آپ کو بہت واضح کہ جو افغان حکومت ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کو جو خدشات ہے، پاکستان کی تحفظات میں خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے انہیں دور کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے۔ اسی نہ صرف دوحہ مذاکرات جو ہے وہ کوئی نتیجہ کے ثابت نہیں ہوئے، استنبول فارمیٹ بھی جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا، سعودی عرب نے جو ایک کوشش کی وہ بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ تو کسی قسم کی صورتحال کامیاب اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ سنجیدگی کی کمی ہے کابل اور قندھار کی دونوں سطح کے اوپر، اور یہ اب جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جو دباؤ تھا بیرونی سفارتی سطح کا وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے پاکستان مجبور ہوا کہ اس نے افغانستان کے اندر اسٹرائک کی، اور اب پاکستان کا رویہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے کابل کی انتظامیہ کو لے کے، طالبان کی اس رجیم کو لے کے، کہ ان کی طرف سے کسی قسم کا جو ہے وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے علماء اکرام نے کوشش کی، جن کا بہت زیادہ عزت ہے، مقام ہے، جو کہ طالبان کے اساتذہ کہلاتے ہیں، وہ علماء اکرام جو ہے وہ گئے افغانستان، انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی اور افغان طالبان سے بات کی، وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اس وقت کابل میں براجمان ہیں یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، یہ ان مسلمان ملکوں کی سننے کو تیار نہیں ہے جو خطے کے بہت اہم ملک ہیں، جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ رول ہے، کردار ہے، احسانات ہیں طالبان کے اوپر بھی۔ یہ اس کے علاوہ ماسکو فارمیٹ جس میں چین بھی تھا، پاکستان، ایران بھی تھا، وہ تمام کوششیں بھی ہوئی، ایران نے بھی پیشکش کی کہ وہ اس میں میڈیشن کرتا ہے۔ تو یہ آخر جو ہے وہ طالبان کس کی جو ہے وہ سنیں گے؟ تو یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ طالبان اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، نہ کسی کو سننے کو تیار ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو آپشن تھا، جو راستہ تھا، وہ پاکستان نے اس کا اظہار کیا، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہی راستہ آگے بڑھے گا جب کسی قسم کا کوئی رویے میں تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے علی فرقان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر سر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ انہیں بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ یقینی طور پہ طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو قائم کر لیا ہے ان فورسز کے ساتھ، ان قوتوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جس وقت میں بھارت بالکل تنہا ہوتا جا رہا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا جا کے، تو اس وقت میں جو ہے وہ افغان وزیر خارجہ جو ہے وہ پورے ایک ہفتہ جو ہے وہ بھارت میں گزارتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے جس قسم سے رسید، جس قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے پاکستان بلکہ وہ باقی جو اس خطے کی قوتیں ہیں، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشین ممالک
ان سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, تاجکستان نے بھی جو اظہار کیا اپنے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے, وہ بڑا اعلانیہ طور پہ کہا کہ اس کے اوپر معافی مانگے, طالبان کابل اس کے اوپر معافی مانگے جو وہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران بھی جو ہے ان سے خوش نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی ان کی چپکلش چل رہی ہے پانی کے معاملے سے لے کے بارڈر کے ایشوز سے لے کے. تو پھر جو ہے کس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بنی. ٹھیک ہے سر, آپ کے ایران بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے. علی فرقان صاحب, سر پاکستان کی بات کی جائے, پاکستان ایک پرامن ملک ہے جیسا کہ امتیاز صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا, اور ہر بار پاکستان یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی بگڑے ہوئے معاملات ہیں وہ اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان نے اس بار بھی افغانستان اور بھارت کو کئی بار مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہے, لیکن دونوں ملک ہٹ دھرمی پر برقرار ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے اور کیوں یہ دونوں ملک کتراتے ہیں مذاکرات سے اور مذاکرات کے میز پر آنے سے؟ سر دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یقینی طور پہ چیزیں جو ہے مذاکرات سے ہوتی ہے. پاکستان اس پیشکش سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا, اسی لیے اس نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ذریعے بھی بات چیت کی تاکہ اس قسم کی وہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان جو ہے وہ یک طرفہ کوئی ایسا اس کا کوئی مطالبہ ہے. پاکستان کا مطالبہ بڑا سادہ ہے جسے تمام دنیا تسلیم کر رہی ہے. اب مسئلہ ہے طالبان کے رویے کے اوپر اور ان کی حکمت عملی کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید معاملات کو لے کے چل سکیں گے, وہ اپنے جو ہے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں, اور یہ اس دنیا میں سروائیو کرنا مشکل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے, اسی وجہ سے طالبان کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے ملا ہیبت اللہ کی وہ آڈیو جس میں وہ طالبان کے اندر اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ سامنے آئی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر ہمیں اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے, اگر ہمیں ملک میں کچھ روزگار جو ہے وہ دینا ہے لوگوں کو, تو ہم دنیا سے کٹ نہیں سکتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے خطے کے جو ملک ہے جو ہمسایہ ملک ہے ان کے ساتھ کٹ کے تو بالکل نہیں چل سکتے ہیں. تو یہ بہت واضح ہے کہ طالبان کے اندر اب جو ہے ایک درجے کا کم از کم یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہمیں خطے کے ساتھ مل کے چلنا ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہٹ درمی نہیں دکھانی چاہیے. ٹی ٹی پی ہو یا اس جیسے دیگر جو گروہ ہیں جن سے تاجکستان کو خطرہ ہے, جن چین کو خطرہ ہے, جن سے ایران کو خطرہ ہے, ان گروہوں کی سرپرستی ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے اندر ایک گروپ ریئلائزیشن آ چکی ہے, لیکن اب بھی ایک گروپ ایسا ہے جو کہ زیادہ طاقتور ہے, وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اس دوسرے گروپ کو سمجھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. پاکستان بڑا واضح ہے, اور پاکستان کے پاس جو ہے بڑی واضح ہے, وہ بات چیت بھی کر رہا ہے, اور جہاں ضرورت سمجھے گا وہاں وہ ایکٹ بھی کرے گا جس طریقے سے ایکٹ پہلے کیا گیا تھا. تو وہ اقدام کا آپشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور اس کا استعمال کریں. پاکستان بڑا واضح ہے اس معاملے پر, اور جس طریقے سے علی فرقان صاحب آپ نے کہا اور بات بھی اس طریقے سے ہے, اور امتیاز صاحب جو ہیں وہ فتنۃ المقامیہ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے. ان کو کر چکا ہے, لیکن دونوں ملک ہی ہر دھرمی پر برقرار ہے اور مذاکرات کی میز پر آنے سے کتراتے ہیں. اسی پر بات کر رہے ہیں, ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. امتیاز صاحب سے جس طریقے سے آپ نے بریک سے پہلے بھی بات کی, اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اب افغانستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں, افغان عبوری حکومت اپنے عوام پر رحم کرے گی, وزیر اعظم کی جانب سے سر کہا گیا ہے. آپ نے سمجھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان عبوری حکومت بھی افغان عوام خوش نہیں ہے اس سے؟ پاکستان کو سفارتی دباؤ استعمال کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوں گے؟ دیکھیں, افغانستان میں بھی رجیم چینج کا معاملہ ہے اب, لیکن اس کے لیے وقت کا تعین کرنا ہے کہ اس آپشن کو کس طرح اور کب استعمال کیا جائے, کیونکہ یہ جو افغان رجیم اس وقت موجود ہے یہ پورے افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. بہت سارے اگر ناردرن لائنز کو دیکھیں یا ناردرن کے جو سائڈ میں ادھر اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں, جنرل دوستم اور وہ جو احمد شاہ مسعود کے جو فالوور ہیں وہ اس میں اس کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے افغانستان کی نمائندگی یہاں پہ نہیں کرتے. لیکن وہاں پر بھی جو ہم اسی پروگرام میں بار بار کہتے ہیں کہ وہاں افغان رجیم بھی چینج کرنا ہے, افغانستان رجیم بھی چینج ہونی ہے, لیکن کب کس طرح یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. یہ جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو اب چونکہ یہ اصولی طور پر طے پا چکا ہے کہ افغانستان میں جو موجودہ رجیم ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے,
یعنی ایون یہ کہ صرف پاکستان نہیں، ایران، چائنا اور جو مسلم ممالک ہے وہ بھی اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں. اب تو ظاہر ہے کہ ایک وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی بٹوین دا لائن یہی میسج دیا ہے کہ افغان رجیم طے کرے کہ وہ امن چاہتی ہے یا کیا چاہتا ہے. تو دوسرا یہی ہے کہ دیکھیں آپریشن پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کابل میں آپریٹ کر کے واپس آ کے بتا دیا گیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپریشن سے نقصان کس کا ہوگا؟ افغان عوام کا ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ بھی ڈھال کے طور پہ استعمال کریں گے جو افغان رجیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جیسے جب 10 مئی کا جو ایک وار تھی تو رافیل سمیت کئی جو طیارے تھے ہمارے جو ہمارے لحاظ سے مقبوضہ کشمیر ہے سری نگر میں گراؤنڈ کیے گئے تھے، اور اس کا کانسیپٹ کیا رکھا گیا تھا کہ پاکستان سب کچھ کرے گا چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں اس طرح کے پریکٹیکل اٹیمپٹ نہیں کر سکے گا. تو یہی یہاں پر ہے. افغان رجیم میں سمجھتا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب نے مذاکرات اور جو دوسرا کہ افغان رجیم طے کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو یہ میسج ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ افغان طالبان رجیم کو میسج آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ذوالفقار راز صاحب ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار راز صاحب، سر پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پاکستان بارہا ثبوت پیش کر چکا ہے افغانستان کے خلاف، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان اسے روک نہیں پا رہے؟ جیسے کہ ابھی علی فرقان صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ روکنا کیا چاہیں، وہ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے اس معاملے پر. سر دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے افغانستان کی سرزمین تھریٹ بنتی چلی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کی امن افغانستان سے خطرہ محسوس کر رہا ہے. پہلے تو صرف پاکستان کا ایشو تھا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ رشیا کو بھی وہ معاف نہیں کر رہے. تاجکستان کے اندر انہوں نے وہاں پہ ڈرون حملے کیے. ایران ان سے محفوظ نہیں ہے، پاکستان ان سے محفوظ نہیں ہے. اور ایسے حالات کے اندر پوری دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ پوری دنیا سے جو بھی دہشت گرد گروپ وہاں سے موو کرتا ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ جا کے پناہ لیتا ہے. تو افغانستان پوری دنیا کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا ہے. اور اگر یہ سچویشن اسی طرح چلتی رہی تو یہ کہنا حق بجانب ہوں گے سارے دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے ممالک، کہ افغانستان ایک پرابلمیٹک ایریا ہے اور وہاں پہ دوبارہ سے آپریشن ہونا چاہیے، دوبارہ سے وہاں پہ بمباری ہونی چاہیے. تو آج پاکستان تو اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ لاتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے. تو افغانستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی کی کارروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں، انڈیا کے لیے وہ پراکسی کا ایک رول پلے کر رہے ہیں. طالبان حکومت کی عدم تعاون کی جو پالیسی ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ. اور ابھی ایران کے اندر سے جو 500 کے لگ بھگ افغانی گرفتار ہوئے ہیں جو وہاں پہ شرط پسندی میں مصروف تھے اور انڈیا نے ٹرین کر کے ان کو بھیجا تھا، یہ ساری رپورٹیں آ چکی، سب کچھ ثبوت سامنے آ چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان کس کے ساتھ کھڑا ہے. افغانستان اس وقت اپنی مسلم امہ اور مسلم دنیا کو چھوڑ کر وہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل کے فٹ پرنٹس وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اسرائیل کے بلین ڈالر وہاں پہ این جی او کی شکل میں آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ پیسے لگا رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو تربیت دے کے وہ مختلف جگہ پہ بھجوا رہے ہیں. چونکہ پاکستان الٹیمیٹلی اسرائیل کو بھی کھٹکتا ہے، انڈیا نے کبھی تسلیم نہیں کیا پاکستان کو دل سے. تو بنیادی طور پہ وہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑنا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل کو کھٹکتا ہے، اسرائیل کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر ابھی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں حیران کن طور پر پی ٹی آئی رہنما سر اسد قیصر نے دہشت گردی کو ناسور قرار دیا ہے اور انہوں نے ساتھ ہی افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات دور کرے. کیا سر اسے پی ٹی آئی کی پالیسی میں تبدیلی قرار دیا جا سکتا ہے؟ شروع دن سے یہ بات تو وہ کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر کوئی معاملات ایسے ہیں ان کو رومانس جاگ جاتا ہے افغانستان کا. اور وہ وہاں کے جس طرح کبھی کچھ اور لیڈر ہوتے تھے کے پی سے، ان کو جاگا کرتا تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری کنٹری ہے. تو ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں پرابلم ہے، لیکن ایز اے پارٹی پی ٹی آئی ہمیشہ کہتی ہے یہ دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن
یہ کہنے سے بات نہیں بنتی. بات یہ بنتی ہے کہ کے پی کے اندر جو سچویشن ہے اس میں ریاستی اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہو اور پولیٹیکل ول اپنی پوری دکھائے, اور جو پاکستان کے ریاستی ادارے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک عوام کو کھڑے کر کے اس اصول کو ختم کریں. یہ دہشت گردی کا جن جو باہر آ چکا ہے اس کو دوبارہ بوتل کے اندر بند کرتے ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے. یہ اکیلی فوج یہ لڑائی نہیں لڑ سکتی. یہ لڑائی ایسی ہے جو چمکی لڑائی ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یہ کبھی دائیں سے وار کرتے ہیں, کبھی بائیں سے کرتے ہیں. انڈیا 10 گنا بڑی طاقت تھی, ہم نے اس سے نپٹ لیا, ہماری فوج نے نپٹ لیا. لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. ان سے نپٹنا, ان سے حساب برابر کرنے کے لیے عوام کو بھی ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, میڈیا کو کھڑا ہونا ہوگا. یہ اپینین میکنگ کی جنگ ہے, یہ عوام کی جنگ ہے, یہ فوج کی جنگ ہے. یہ بیک وقت پاکستان کے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کو لڑنا ہوگا, کیونکہ ہم اس میں ناکامی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ناکامی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے جو کامیابی ہے, ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار راز صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, میڈیا کو بھی ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اور ہمارے پاس یہی آپشن ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اور یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع جو ثانیہ ہوا ہے گل پلازا کا, اس حوالے سے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر گل پلازا کے ثانیے نے دل چیر کر رکھ دیا ہے. پوری عمارت اس وقت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے, اور متاثرہ عمارت کا ایک اور متاثرہ حصہ بھی اب زمین بوس ہو گیا ہے. ثانیے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی ہے, جبکہ 85 افراد ابھی بھی لاپتہ ہے. گل پلازا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے, اور آگ کے باعث ساتھ والی عمارت متاثر ہو گئی ہے. عمارت کے پلرز ٹیڑھے ہو گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آفس میں لاپتہ افراد کی فہرست آویزہ کر دی گئی ہے. 14 افراد کے اضافے کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 83 ہو گئی ہے, جبکہ 29 افراد کی موبائل لوکیشن گل پلازا کے اطراف کی آ رہی ہے. پلازا کی چھت پر بنی پارکنگ سے 32 گاڑیاں اتار لی گئی ہیں. ان گاڑیوں میں کاریں, موٹر سائیکلیں اور رکشہ شامل ہے. گاڑیوں کو مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور گل پلازا کے ملبے سے انسانی اعضاء بھی ملے ہیں. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے بتایا کہ 20 لاشیں سول اسپتال لائی گئی ہیں. 14 لاشوں کے نمونے حاصل کر لیے ہیں. 6 کی شناخت مکمل ہو چکی ہے, اور 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ کے ذریعے ممکن ہوئی ہے. لاشوں کی شناخت کے لیے 48 اہل خانہ کے نمونے موصول ہو چکے ہیں, جنہیں سندھ فرانزک ڈی این اے لیبارٹری ارسال کر دیا گیا ہے. ثانیہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کے زندگی کی امید اب دم توڑتی جا رہی ہے. لاپتہ افراد کے لواحقین غم سے نڈھال ہیں. ناظرین, گل پلازا کی تباہی کے ہولناک مناظر کے درمیان ایک حیرت انگیز منظر بھی دیکھنے میں آیا. جی ہاں, آگ بجھنے کے بعد ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. ایسے میں ریسکیو اہلکار کی جانب سے سرچ آپریشن کے دوران بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھوئیں سے بھرے ماحول میں جب ریسکیو اہلکار گل پلازا کی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں رکھے قرآن پاک کے نسخے معجزانہ طور پر بالکل محفوظ حالت میں ملے ہیں, اور جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. آگ سے مسجد کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں, یہ تمام تر مناظر ہیں جو ان آنکھوں نے دیکھے. ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار راز صاحب, سر گل پلازا میں ہفتے کی شب آگ لگی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں, جن میں آرمی, نیوی, پولیس اور کے ایم سی کے اہلکار مصروف عمل ہیں. آج چوتھا دن ہے سر, ملبہ ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہٹایا جا سکا. دن رات کام ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اب تک لاپتہ افراد کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا, نہ سر کوئی سراغ مل سکا ہے؟ دیکھیے شویرا, میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ گل پلازا نہیں گرا, یہ نظام بیٹھ گیا ہے. یہ نظام گرا ہے, نظام ایکسپوز ہوا ہے. آج یہ گل پلازا گرا ہے, کل دوسرا گل پلازا گرے گا, کل آج ان کی لاشیں ہیں, کل کسی اور کی لاشیں ہوں گی. یہ اجتماعی قتل ہے جی, اور میں اجتماعی قتل اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں سب کی نااہلی شامل ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ سی ایم نہیں پہنچے, میئر نہیں پہنچے, فلانے نہیں پہنچے.
سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اس طرح کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ سی ایم جا کے سر پہ کھڑا ہو کے یہ کام کرواتا ہے؟ وہ سسٹم رسپانس کر رہا ہوتا ہے، سسٹم کے اندر جان ہوتی ہے، سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ سسٹم کو کلیپس کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، گورننس نام کی چیز کوئی نہیں. اور یہاں پہ شیلا رضا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ 40 لوگ تو نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی، اس میں بھی مر گئے تھے. اسی طرح رحمان ملک صاحب کبھی کہا کرتے تھے جب انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، کراچی میں لوگ مرتے تھے دہشت گردی سے، وہ کہتے اتنے تو عاشقی مشوقی میں لوگ مر جاتے ہیں، وہ لڑکی کا بھائی مار دیتا ہے، فلانا مار دیتا ہے، تو یہ کیا نمبر ہے، اتنے لوگ اتنے بڑے شہر میں تو مر ہی جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا خوف کریں. یہ کراچی کو انہوں نے بالکل نوارس بنا کے رکھ دیا ہے. یہ کراچی کے اندر جو مافیاز کا آج راج ہے، اور بدقسمتی سے وہاں پہ ایک طرح کا مافیا نہیں، امتیاز فرحان بہتر بتا سکتے ہیں، وہاں پہ تو درجنوں مافیاز ہیں. وہاں پہ تو روزانہ کی تعداد میں لوزر کراچی کا شہری ہے، لوزر کراچی کا بزنس مین ہے، کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، کراچی کا عام آدمی ہے، اور یہ مافیا سارے وہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. بھائی کس چیز کے سٹیک ہولڈر ہو آپ؟ آپ لوگوں کو برباد کرنے کے، تباہی کرنے کے سٹیک ہولڈر ہیں. سوال یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے آپ نے کب سوچا، کیا سوچا اور کیسے سوچا؟ یہ وہ $1 ملین کوسچن ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اب بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ ناظم لیٹ پہنچا، میئر لیٹ پہنچا، سی ایم کیوں نہیں پہنچا، فلانا کیوں نہیں پہنچا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سسٹم جو ایکسپوز ہوا ہے، ویسے تو پورے پاکستان کے اندر سسٹم ایکسپوز ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم کو آپ ٹھیک کریں، رولز اینڈ ریگولیشن کو ٹھیک کریں. وہاں پہ 95% بلکہ 99% جو بلڈنگز ہیں وہ گل پلازا کی کہانی بتا رہی ہیں. وہاں پہ اسی طرح دکانیں بنی ہیں، وہاں پہ اسی طرح وائلیشن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ذوالفقار راز صاحب، آپ ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ نے کہا کہ یہ سب کی نااہلی ہے، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، الزام دھرا جا رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. اور سر یہ بات وہی کہ نہ یہ پہلا واقعہ ہے، اور جس طریقے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے. تو سر پھر کیا سمجھتے ہیں، سسٹم کو ٹھیک ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ سر آگے؟ میں تو بالکل سسٹم کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھ رہا. یہ ڈھاکزم ہے، یہ دھکا سٹارٹ پروگرام ہے، کوئی پلاننگ نہیں. شہروں میں ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے، ماسٹر پلان کے مطابق آپ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گل پلازا گرتا ہے تو وہاں پہ رسپانس کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ 4 دن کمیٹیاں بنتی ہیں، فائل آگے موو کرتی ہے، پھر بیچارے لوگ روتے رہتے ہیں، کچھ امداد کے لیے، کچھ کمپنسیشن کے لیے، اور کچھ بیچارے اسی طرح اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ ایک بدقسمتی کی ایک ایسی کہانی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام کوئی بہتر ہوگا. دیکھیں دبئی آپ کے سامنے بنا، کل کی کہانی ہے، اور وہ لوگ بنانے والے وہ لوگ ہیں جن کو تو لوگ سیولائز بھی نہیں کہتے تھے فرینکلی سپیکنگ. لیکن وہاں پہ کیا دنیا کے انہوں نے بڑے انجینئرز، بڑے ایکسپرٹس اٹھائے، انہوں نے کہا یار ایک ماسٹر پلان بنائے، یہ شہر بسائیں، پیسے پکڑو اور اس کو سیدھا کر دو. کراچی بھی سیدھا ہوا کراچی تباہ کیا ہم نے. میں نے کل بھی بات کی تھی، 1920 کا آپ کراچی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. آپ رش کریں گے کہ یہ میرا کراچی، اس پہ فخر کریں گے. اور آج کا کراچی بھئی ہونا تو بہتر چاہیے تھا، اس کو برباد کر دیا گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 62-63 کے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بحث ہوتی تھی کہ آنے والے 10 سالوں میں کراچی آگے ہوگا، نیو یارک ہوگا یا لندن ہوگا. تو آج لندن کدھر ہے، نیو یارک کدھر ہے، اور کراچی کدھر ہے؟ چائنیز آتے تھے کراچی میں، ابھی بینک کی بلڈنگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آپ نے یہ بلڈنگ بنائی کیسے ہے، اور یہ کس طرح آپ لوگ یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. تو آج وہ چائنا دیکھ لے جو حیران آپ کی بلڈنگ دیکھ کے ہو رہے تھے، آج چائنا کدھر ہے اور آپ کہاں پہ ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی کی ایک لمبی کہانی ہے، 70 سالوں کا ایک نوحہ ہے. یہ آپ کے 1 گھنٹے کے پروگرام میں نہیں پڑھا جا سکتا. تو ہم شام غریبہ اور آپ اور میں، فرحان صاحب اور علی فرقان صاحب، ہمارے ذمہ یہی ہے، ہم وہ پڑھتے رہیں گے، ہم وہ بات کرتے رہیں گے، لیکن جو اشرافیہ ہے، جو بدماشیہ ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. وہ کرپشن بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، سرکاری وسائل پہ شادیاں کرنا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، لوٹ مار بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس ملک کو ایک مال غنیمت کی طرح لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے ذوالفقار راز صاحب کے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان قریب یا آنے والے دنوں میں جس طریقے کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، سسٹم کو ٹھیک ہوتا ہوا ہم
نہیں دیکھ رہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز صاحب, ثانیہ گل پلازا میں اب جو واقعہ ہوا ہے, جو ثانیہ ہوا ہے, شہر میں سوگ کی کیفیت ہے, سبھی کی یہی دعائیں ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہے وہ صحیح سلامت بازیاب ہو جائے. مگر امتیاز صاحب, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں, امیدیں لوگوں کی دم توڑتی جا رہی ہیں. لواحقین کی پریشانی بجائے, آپ بھی سمجھتے حکومت کو اس معاملے میں زیادہ پھرتی دکھانے کی ضرورت ہے, اور جو پھرتی ہم دیکھ رہے ہیں کیا اتنی پھرتی کافی ہے سر, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سویرا, پہلے تو یہ کریکشن کر لیں کہ کراچی میں کوئی سوگ کا نہیں, کوئی سوگ نہیں ہے, نہ کوئی سوگ نظر آ رہا ہے بالکل. اگر آپ وہیں پہ جائیں گے گل پلازا کے اطراف میں بھی نہیں ہے. اور جو بزنس کمیونٹی نے سوگ کا اعلان کیا تھا نا, تو اس کے ساتھ ایک سینٹنس بڑھا دیا گیا تھا کہ کاروبار جاری ساری رہے گا, اور اس میں کہیں 2-4 دکانیں بند, کہیں کچھ, کہیں کیسا, کوئی سوگ نہیں ہے. اب میرے خیال ہے کل یا پرسوں کے بعد نہ میں اور آپ گفتگو کریں گے, نہ کوئی سرکار گفتگو کرے گی. اب وہاں پہ آج بھی جب ہم صبح گئے, وزٹ کیا ہم نے, گئے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سوگ کا سامان نہیں ہے, لیکن جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے, وہ تو بیچارے زندگی بھر کریں گے. بالکل, وہ تو زندگی بھر, جب تک ان کو زندگی ہے وہ اس کو ذکر کریں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں نا, اب صبح سے وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے, بلکہ کل سے جو وہاں پہ ذمہ دار, آج یعنی 3 ایونٹ ہوئے ہیں وہاں, اگر بڑے دیکھیں تو اس میں ایس بی سی اے کے جو ٹیم ہے اس نے وزٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہاں کلیئر ہے, آپ محتاط اندازے میں, محتاط طریقے سے وہاں پہ ریسکیو کریں. ریسکیو کو انہوں نے اجازت دی, اور انہوں نے کہا جو باقی جگہ ہے اس کو بہت جلد ڈیمولش کر دیں گے جیسی ریسکیو کا عمل پورا ہوگا. آباد کے ایک ڈیلیگیشن نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے, انہوں نے غم بھی کیا جو لوگ بیٹھے تھے ان کو. اور پھر تیسرا کام یہ ہوا ہے کہ جو سامان نکالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے, تو وہاں پہ ایک ٹیم بنی ہے, جو وہاں کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو وہیں پہ شاپس کیپرز ہیں, جو ان کی کمیٹی ہے اس کے لوگ ہیں, وہ بنا ہے. وہاں سے مال نکالنا شروع کر دیا ہے کیمسی گراؤنڈ میں کہ جی وہاں سے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ایک بات پہ کس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یار بلیم گیم نہ کریں. بلیم گیم ہم کریں گے جی, یہ بلیم نہیں کر رہے ہم ریئل گیم کر رہے ہیں ہم. یہ اب آپ یہ دیکھیے گا سویرا, یہ میری آپ کی ہم سب کی, بلکہ میں علی کو اور یہ ذوالفقار بھائی سے بھی گزارش کروں گا ہماری بھی مانیٹرنگ کریں کہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا جو بنانے والے اس کو بنائیں گے نا, جس طرح سے نقشہ تیزی سے منظور ہوگا اس کا, اور جو بنانے والے ہوں گے آپ یہ سمجھ لیں گے سارا کا سارا آپ کے سامنے کٹا چھٹا آئے گا. ہم سوال کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی جو گل پلازا کی کمیٹی ہے اس کے عہدیداران ان کو, اور جو اس وقت آنرشپ کا دعوے دار ہے ان کو, ان سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کہہ رہے ہیں بلیم کرنا کریں. جاوید بلوانی صاحب نے بھی کہا نہیں جی ہمارے دکھوں کو نہیں, کیوں نہیں کریں جناب؟ ان سے تحقیقات کی جائے, تحقیقات وفاقی ایجنسی کرے, صوبائی کوئی ایجنسی نہ کرے, وہ کرے. بلکہ ہم تو کہیں گے کہ فیلڈ مارشل کو چاہیے کوئی اپائنٹ کرے وہاں سے اپنے اداروں کے درمیان سے کہ جناب اس کی تحقیقات کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کیا رمپا پلازا میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. کیا کچھ عرصے سے ان دکانوں کی قیمت کا تعین کیا جا رہا تھا یا نہیں؟ اور جو سب سے پہلا حصہ گرا ہے ہفتے کی شب, دوسرے دن ہی وہ گر گیا تھا, کیا وہاں پہ ایس بی سی اے نے اس کو کیا ڈکلیئر کیا تھا, کس طرح نے ڈکلیئر کیا تھا؟ کیا اب برابر میں اسی روڈ پر کیا دکانیں فوری طور پہ الاٹ کرنے کے لیے بات نہیں کی جا رہی کہ جو تیزی سے بول رہے ہیں, جو زیادہ بات کریں گے ان کو کیسے الاٹ کر دی جائے؟ یہ ساری چیزیں میں تو اگین یہ کہہ رہا ہوں سویرا کہ گل پلازا کے اوپر ایک مثال قائم کر دی جائے. آنر کے پاس بینیفٹ ہے, اس کے پاس ساری چیزیں لی نا, اس نے کمپلیشن بھی لے لی, سارے کام بھی کر لیے, ناجائز دکانیں بھی اس سے, تو اس کو ٹرسٹ کے تحت بنایا جائے, کسی ٹرسٹ کے تحت اس بلڈنگ کو بنایا جائے. جو بھی اس میں ہائی رائز بنانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے آپ بنائیں, ہائی رائز بھی بنانی ہے, تو اس کا بینیفیشری مالک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بلڈر اس کے قیمتوں کے تعین میں لگے ہوئے تھے وہ بلڈرز نہیں ہونے چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں سے شروع کریں. آج جو گورنر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو آپ پوری سن لیں, وہ سارا کا سارا بٹوین دا لائن ساری باتیں بتا رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں. اور جتنی آگ لگی ہے خاص طور پہ گل پلازا کے ساتھ آر جے پلازا میں جو آگ لگی تھی, آر جے شاپنگ مال میں جو آگ لگی تھی, آپ اس کو لنک کر لیں, آپ کو ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی. ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں گے. امتیاز صاحب, حیرت انگیز طور پر تیزی سے جس طریقے سے آگ پھیلی, اور تیزی سے پھیلتی آگ نے متاثرین کو سر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا. آپ کے خیال میں کیا خارجی راستوں کی کمی تھی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سویرا, پھر ہم اس پہ کہتے ہیں آگ نے نکلنے کا موقع نہیں دیا, بلکہ جو وہاں کی مینجمنٹ تھی اس نے نکلنے کا موقع نہیں دیا.
दुकानें बनाई हुई है एग्जिट रास्तों में और जो है गेट बनते हैं। ठीक। अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी ब्लेम गेम नहीं करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी ठीक। एक दूसरे को बुआ बुआ आपा बुआ खेल रहे हैं लोग कि नहीं जनाब अभी नहीं पूछे। और दिल तो उनके दुखे हुए हैं भाई जिनके बच्चे शहीद हो गए, जिनके लापता है लोग, जो बाहर रो रहे हैं, जो सारी चीजें उनके दिल दुखे हुए हैं, वो मुतासरा है बेचारे। आप तो नहीं है उसके ऊपर। अच्छा बात करोगे जनाब ये 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,500 रुपए महीना लेते थे, क्या हुआ? पार्किंग छत पे क्यों की थी, किस लिए की गई थी, क्या हुआ था? बोलते नहीं जी दिल दुखे हुए हम इससे यार ये बात ना करें। तो ये सारी चीज निकलने नहीं दिया गया भाई रास्ते। अगर वहां का शॉपकीपर वहां पे शहीद हुआ है तो उसको तो शायद रास्ते पता थे ना। वो अगर निकलना चाह रहा तो गेट क्यों बनते हैं, जो दूसरे मरकजी दरवाजे क्यों बनते हैं? ये सवाल करते रहना चाहिए। और उसकी ये ब्लेम गेम नहीं कर रहे हम रियल गेम कर रहे हैं। और हम ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको करेंगे। और यहाँ पे ये पहला वाकया नहीं है जैसे आप भी कह रही हो सवेरा, बार बार आखिरी भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी भी MA जिना रोड समेत जितनी बड़ी मार्केटें हैं जो ग्राउंड +1 या 2 हैं और उनकी मालियत बहुत ठीक ठाक है, वो सब खतरे में। ठीक है, वो सब खतरे में है। और जिस तरीके से इम्तियाज साहब आपने कहा और जुल्फिकार राज साहब ने भी कहा है कि सबकी नाअहली सामने आ गई है, ये पहला वाकया नहीं है और ना ही इसे आखिरी वाकया कहा जा सकता है। जैसे कि जुल्फिकार राज साहब ने कहा कि सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है जो कि नज़र नहीं आ रहा। सैकड़ों वाकयात हमारे सामने इन्हीं आंखों ने देखे हैं, इस तरीके के वाकयात, इस तरीके के मनाजिर। और कमेटियां बनती है, तहकीकात होती है, लेकिन जब काम पर बात आए तो कोई काम होता हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ नाज़रीन जाते जाते आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने गुल प्लाजा की तबाहाल इमारत का दौरा किया और हुक्काम ने मुआयने के बाद अब रेस्क्यू एहलकारों को गुल प्लाजा के अंदर जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही खबरदार किया गया है कि इमारत अब खतरनाक हो चुकी है, एहतियात से रेस्क्यू का काम किया जाए। SBCA का कहना है कि गुल प्लाजा के बच जाने वाले हिस्से को रेस्क्यू अमल के बाद गिराया जाएगा। इमारत के अंदर अब भी धुआं है और बगैर हिफाजती कदमात के रेस्क्यू अमल करना भी खतरनाक हो सकता है। रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने तक SBCA की टीम जाए वकुआ पर मौजूद रहेगी। इस तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फिकार राज साहब, अली फुरकान साहब और इम्तियाज खान फारान साहब। आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।